سورۃ النمل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہے۔ یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں ایک آگ دیکھی ہے، وہاں تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، میں تو ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے ظلم کیا ہو، پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو بھی یقیناً میں بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے۔ یہ دو نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے نو نشانیوں میں سے ہیں، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا۔ اس نے کہا اے لوگو، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی اس بات پر، اور اس نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بنوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ اس کے پاس، اور وہاں ان کو جا کر ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک نہایت عزت والا خط آیا ہے۔ یہ خط سلیمان
کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے سردارو، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں کسی معاملے میں بھی سختی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کے ساتھ کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ وہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ تو جب وہ وفد حضرت سلیمان کے پاس آیا اور اس نے کہا آپ نے کہا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اپنے ان تحائف کے ساتھ تم خود ہی خوش ہو، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان نے کہا اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس نشست کو برخاست کریں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ پھر جب آپ نے دیکھا اسے اپنے سامنے پایا ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ میرے رب ہی کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا اس کے لیے کہ اس کے تخت کی حیت ذرا تبدیل کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو پہچان نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اسے کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ اور سلیمان نے انہیں روک دیا جس کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کے سوا، اور وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا وہ اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک ایسا محل ہے جو مرصع شیشوں سے بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو اس پہ حملہ کر دیں گے، اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال بد کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس کی اپنی قوم نے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور دیکھتے بھی ہو؟ تو کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں
میں سے ہوگی، اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی، جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، سلام ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے۔ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، اور رواں کر دی اس کے اندر دریا اور ندیاں، اور بنائے اس کے لیے لنگر یعنی پہاڑ، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور و لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین میں؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ ان کاموں میں شریک بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم لوگ حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی اپنی باران رحمت کے آگے آگے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، بلکہ تھک ہار کر رہ گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے، بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے نکال لیا جائے گا؟ یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا۔ یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا، اور اے نبی آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان پر دل تنگ نہ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں؟ اب کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی شے پوشیدہ آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، اور یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ پر، یقیناً آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے ہیں۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جب ان پر ہماری بات واقعہ ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یہ تم لوگ کیا کیا کرتے تھے؟
اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو زمین و آسمان میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے، اور وہ سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، اور اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے، یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ دیکھو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرما بردار بندوں میں، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ تو جو کوئی ہدایت پائے گا اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے۔ عن قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کر رہے ہو۔